زندگی کا مقصد تو اللہ اس کے رسول کی رضا ہے۔ ہر ایک انسان، ہر اہل ایمان جو بھی عمل کرتا ہے رب العالمین کی رضا کے لیے کرتا ہے، علاوہ اس کے نیک عمل کا کوئی مقصد دوسرا نہیں ہوتا۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اس نماز کو ادا کرتے ہوئے رب العالمین کی ہم رضا کو حاصل کر لیں۔ روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ تاکہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ زکوٰۃ اس لیے ادا کرتے ہیں کہ حکم خدا بندی ہے، حکم مصطفیٰ ہے، اور اللہ اس کے رسول کے حکم کو ماننے پر رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے گا، ہم سے راضی ہو جائے گا۔ سخاوت کرنے والا سخی بندہ اس لیے سخاوت کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے تاکہ خدا جل جلالہ اس بندے سے راضی ہو جائے۔ نیکیاں کرنے والا نیک اعمال اس لیے ادا کرتا ہے تاکہ پروردگار عالم اس سے خوش ہو جائے۔ آپ غور کرتے چلے جائے، اسی طرح کوئی بندہ کوئی نیک عمل کیوں کر رہا ہو، اگر اس سے پوچھا جائے مقصد کیا ہے، وہ یہی بتلائے گا کہ میں اپنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والے قاری سے بھی اگر پوچھا جائے قرآن کی تلاوت کیوں کر رہے ہو، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا قاری یہی کہے گا کہ میں اس قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے رب العالمین کی رضا کو پانا چاہتا ہوں۔ حج ادا کرنے والے حاجی سے سوال کیا جائے کہ تیرا حج کرنا کیوں ہے؟ یہ لاکھوں روپے جو خرچ کر کے تو خدا کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، کبھی بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے ملک اپنے وطن کو چھوڑ کر لاکھوں کی جو قربانی تو دے رہا ہے، سفر کی تکالیف جو تو برداشت کر رہا ہے، مقصد تیرا کیا ہے؟ ارادہ تیرا کیا ہے؟ نیت تیری کیا ہے؟ وہ بندہ یہی کہے گا کہ رب کا حکم ہے، اور حکم خدا بندی پر عمل کرنے سے رب العالمین راضی ہوتا ہے، لہٰذا خدا کی رضا کے لیے میں حج ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ الغرض میرے دوست اور بزرگوں، ایک مجاہد میدان جنگ میں اگر جا رہا ہے، اس مجاہد سے بھی اگر کوئی سوال کرے بتلاؤ تیرا جنگ میں جانا کس مقصد کے لیے ہے، اپنے سر پر کفن باندھ کر میدان جنگ جو تلوار لے کر نکل رہا ہے، تیرے واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تو نکل پڑا ہے، کیا پتا وہاں تجھے کوئی زخمی کر دے، کیا پتا کوئی وہاں تیرے بازو کو کاٹ دے، کیا پتا وہاں تیرے پیر کو تیرے جسم سے جدا کر دے، یا کیا پتا کوئی بندہ تیرے سر کو جسم سے جدا کر دے اور تجھے موت کی گھاٹ اتار دے۔ تو میدان جنگ میں جا رہا ہے، ممکن ہے تیرا خاتمہ بھی ہو جائے، ممکن ہے تجھے زندگی سے ہاتھ بھی دھونا پڑے۔ اے بندے خدا بتلا تو صحیح، آخر جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اولاد کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، بیوی بچوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، کسی اور کا خیال نہ لاتے ہوئے تیرے میدان جنگ میں جانے کا مقصد کیا ہے؟ تو مجاہد یہی جواب دے گا، میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، خدا کی رضا کے لیے میں قدم اٹھا رہا ہوں۔ الغرض میرے دوست اور بزرگوں، مجاہد کا جہاد کرنا رب العالمین کی رضا مندی کے لیے ہے، عابد کا عبادت کرنا خدا کی رضا کو پانے کے لیے ہے، ساجدین کے سجدے ادا کرنا خدا جل جلالہ کی رضا کو پانے کے لیے ہے، روزے دار کے روزے رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہے، سخی بندے کی سخاوت کا عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، قاری قرآن کی تلاوت رب العالمین کی رضا کے لیے ہے، نیک بندوں کی نیکیاں رب العالمین کی رضا کو پانے کے لیے ہے، ساجدین کے سجدے خدا جل جلالہ کی رضا کے لیے ہے، تہجد گزار کی تہجد گزاری رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ الغرض دنیا میں جتنے بندے جو نیکیاں ادا کر رہے ہیں ان تمام کے پیچھے مقصد یہی ہے، رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، خدا کے رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ اب ان سارے بندوں سے پوچھا جائے تمہارے ان اعمال کے ذریعے سے کہ تمہارا رب راضی ہو چکا ہے، کیا اس بات کی کوئی دلیل ہے، اس بات کی کوئی ضمانت ہے، اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ تمہارے ان عبادات کے ذریعے سے پروردگار عالم راضی ہوا ہے؟ تو نماز ادا کرنے والا جس نے اپنے ہوش سنبھالنے سے لے کر کسی نماز کو ترک نہ کیا ہو، اس نمازی سے بھی پوچھا جائے وہ بندہ یہی کہے گا جب سے ہوش میں نے سنبھالا ہے آج تک کسی نماز کو قضا ہونے نہ دیا ہے، یقیناً میرا
مقصد تو رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہے، مگر اتنے سجدوں کے باوجود میں یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا میری نمازوں کے ذریعے سے، میرے سجدوں کے ذریعے سے میں نے پروردگار کو راضی کر لیا ہے۔ حج ادا کرنے والے حاجی سے پوچھا جائے، اے حج ادا کرنے والے بتلا، تو نے ماں باپ کو چھوڑ کر، دنیا والوں کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر خدا کے گھر کی زیارت کے لیے گیا تھا، لاکھوں روپے خرچ کر کے واپس لوٹ کر آیا ہے، کتنے تکالیف کا تو نے سامنا کیا ہے، بتلا تو صحیح، کیا اس بات کی کوئی گارنٹی ہے، اس بات کی کوئی دلیل ہے کہ تیرے حج کو خدا نے قبول کر لیا ہے، تیرے طواف کو رب العالمین نے قبولیت کا درجہ عطا کیا ہے، تو وہ حج ادا کرنے والا، وہ عمرہ کرنے والا یہی بات کہے گا، رب نے توفیق دی تھی، میں نے حج ادا کر لیا، خدا نے توفیق دی تھی، میں نے عمرہ کر لیا ہے، قبول ہوا ہے یا نہیں رب بہتر جانے، میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے پروردگار عالم بہتر جانے۔ میں اپنے عمرے کے ذریعے سے یا حج کے ذریعے سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ ایک مجاہد سے پوچھے، جنگ سے واپس لوٹنے کے بعد سینکڑوں زخم اس کے جسم پر آئے ہوئے ہیں، اگر اس مجاہد سے پوچھا جائے اتنے زخم تو نے کھائے ہیں، تیرے جسم سے خون بہ رہا ہے، بازو کٹ گیا ہے، ہاتھ کٹ گیا ہے، انگلی کٹ گئی ہے، ہزار زخم تیرے جسم پر آئے ہیں، اے بندے خدا بتا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ وہ میدان سے آنے والا شخص یہی کہے گا، رب نے توفیق دی، میں مجاہدے میں شامل ہو گیا، میں اللہ کے راہ میں لڑنے کے لیے چلا گیا، میں نہیں جانتا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، بس خدا نے توفیق دی، میں نے عمل کر لیا۔ لہٰذا مجاہد بھی یہ دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا خدا مجھ سے راضی ہو گیا ہے، حاجی یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے، عابد یہ دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا جس کا ہر لمحہ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے گزرا کرتا ہو، اس قاری قرآن سے پوچھا جائے، اے بندے خدا تو نے اپنا تمام تر وقت اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے گزارا ہے، بتا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے قرآن مقدس کی وہ حروف، وہ الفاظ، وہ پارے، وہ سورے جو تو نے اپنے سینے میں محفوظ کر رکھے ہیں، کیا ان اعمال کی بنا پر پروردگار عالم تجھ سے راضی ہونے کی سند دے دی ہے؟ تو وہ قاری قرآن، وہ حافظ قرآن یہی کہے گا، رب نے توفیق دی، میں نے یاد کر لیا ہے، خدا نے توفیق دی، میں پڑھتا رہا ہوں، مگر میں یہ دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا میرا پروردگار مجھ سے راضی ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسی کی زندگانی میں دیکھ لیجئے، کسی بھی عظیم سے عظیم شخص سے سوال کر لیجئے، اے بندے خدا بتا کہ تیرے اللہ جل جلالہ نے اعمال کی بنا پر تجھ سے راضی ہو گیا ہے، تو ہر عابد یہی کہے گا میں نہیں جانتا میرا رب راضی ہے یا نہیں ہے، ہر ساجد یہی کہے گا میں نہیں جانتا میرا پروردگار راضی ہے یا نہیں ہے، قاری قرآن ہر یہی کہے گا میں نہیں جانتا میرا رب راضی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا کا کوئی بندہ کسی عمل کو کرنے کے بعد یہ دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا میرا پروردگار مجھ سے راضی ہے، مگر قربان جاؤں سامعین کرام، روئے زمین پر ایک ایسی جماعت بھی گزری ہے جن کے راضی ہونے کا اعلان خود خالق ارض و سما کر رہا ہے۔ وہ جماعت کون سی ہے، وہ خوش نصیب لوگ کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اے لوگوں سن لو، وہ صحابہ کرام کی جماعت جو آقا دو جہاں پر ایمان لائے ہیں، ہجرت کرنے والے انصاری صحابہ، ان کی اتباع کرنے والے، یہ ایسے عظیم لوگ ہیں جن کے متعلق خود خدا کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا، یہ وہ جماعت ہے جن سے رب راضی ہے اور یہ خدا سے راضی ہو چلے۔ تو صحابہ وہ عظیم لوگ ہیں جن سے راضی ہونے کا اعلان خالق ارض و سما مالک جل جلالہ اپنے کلام مجید میں فرما رہا ہے۔ تو جن سے راضی ہونے کی سرٹیفکیٹ خود خدا اپنے کلام مقدسہ میں دے رہا ہو، ایسے عظیم، ایسے پاک اور ایسے مقدس ہستیوں کے متعلق اگر کوئی